مجھے اپنی بیوی سے شدید نفرت تھی اور میں اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتا رہتا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی۔ مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے غصہ نہیں کرے گی اور نہ ہی میرے غصے کے بارے میں کسی کو بتائے گی، کیونکہ وہ تو گونگی تھی اور بول نہیں سکتی تھی۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی، اسی لیے میں نے کبھی اسے کسی کے سامنے برا بھلا نہیں کہا اور نہ ہی ڈانٹا۔ میں اپنے آپ میں خود کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جو تقدیر نے سوچا ہوا تھا، اور میری زندگی ایسا پلٹا کھا لے گی کہ میں خود دنگ رہ جاؤں گا۔ میرا نام شیراز ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک بڑے ادارے میں نوکری کرتا ہوں۔ میری اچھی خاصی تنخواہ ہے جس کے ساتھ میری گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے ہی MBA کیا تو مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کہیں پر سفارش چلتی تھی اور کہیں پر رشوت، اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ نہ میں تگڑی سفارش رکھتا تھا اور نہ ہی میرے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے تھے۔ میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بلبوتے پر ہی نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں اچھا خاصا وقت لگ گیا، لیکن میں مایوس نہیں ہوا تھا، اور پھر جلد ہی مجھے ایک نوکری مل گئی۔ میں اس بات سے مطمئن تھا کہ مجھے اچھی نوکری مل گئی اور بغیر سفارش اور رشوت کے ملی۔ میں اب باقاعدگی سے کام پر جانے لگا۔ اماں تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری نوکری لگی تو اماں نے میری بہن کی شادی کرنے کا سوچا۔ میری بہن مجھ سے 1 سال بڑی تھی اور آج کل اس کے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اماں نے بہت سارے رشتے دیکھے، لیکن ہمارے زیادہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے کافی جگہ سے انکار ہی سنا۔ حالانکہ میری بہن خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی اور سلیقہ مند تھی، لیکن رشتے کی رکاوٹ نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا اور وہ اب کافی غصے میں رہنے لگی تھی۔ لیکن اماں بھی ہار نہیں مان رہی تھی۔ خاندان میں بھی اس کے جوڑ کا رشتہ موجود نہیں تھا، اسی لیے اماں کو باہر خاری اٹھانا پڑ رہی تھی۔ رشتے کرانے والی عورتوں کے منہ کو پیسہ لگا ہوا تھا اور اماں اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہیں پیسے دیتی، کیونکہ اماں کو اچھے رشتے کا لالچ تھا۔ وہ رشتہ تو لے کر آتی، لیکن وہ رشتہ نہ تو ہمارے معیار کا ہوتا اور دوسرا ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی۔ اس صورتحال سے اماں بہت پریشان تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اس طرح آپی کو مزید گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اسے رخصت کرنا ہی تھا۔ ویسے بھی اماں کی تو ہم صرف 2 ہی اولادیں تھیں، ہم ہی اماں کی توجہ کے مرکز تھے اور اماں ہمیں اپنے گھر میں خوش باش دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن آپی کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے اتنے سالوں بعد بھی ابھی تک اس کا رشتہ طے نہیں ہو سکا تھا۔ اماں نے آپی کی شادی کے لیے بہت وظیفے کیے، لیکن نہ جانے آپی کا نصیب اتنا ٹھنڈا کیوں تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، ہر سرد اور گرم سے بچایا، ہمیں پڑھایا لکھایا، لوگوں کی کپڑے سلائی کر کر کے اماں نے اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر لیا تھا، لیکن ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ اپنے طور پر اماں نے آپی کے لیے کچھ سامان بھی اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ باقی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خریدتے رہیں گے، لیکن اب لڑکے والوں کی مختلف ڈیمانڈ سن کر اماں تو خود حیران پریشان رہ گئی اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ایسا رشتہ جب بھی ختم ہوتا تو اماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، لیکن آپی کو دیکھ کر وہ ان آنسوؤں کو چھپا لیتی اور آپی کو حوصلہ دیتی کہ بیٹا فکر مت کر، تجھے بھی تیرا نصیب ضرور ملے گا۔ لیکن آپی چپ چاپ اماں کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ دل ہی دل میں آپی اب اس بات کو بہت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کی ہم عمر لڑکیوں کی تو شادیاں ہو چکی تھی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ اماں یہ سب باتیں جانتی تھی، اسی لیے چپ ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایک رشتے والے گھر پر آئے ہوئے تھے اور اماں نے جب آپی کو بلوایا تو آپی کو دیکھ کر وہ ایک دم چپ کر گئے۔ میں چونکہ آج خود بھی گھر پر ہی موجود تھا، ان کی خاموشی دیکھ کر مجھے بھی بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے آپس میں کوئی بات کی اور پھر اماں سے کہنے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے سے بڑی ہے، یہ ابھی سے اتنی بڑی لگ رہی ہے تو پھر شادی کے بعد تو اور زیادہ لگے گی۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ کی دوسری بیٹی ہے تو آپ ہمیں وہ دکھا دیں، ہمیں تو کم عمر لڑکی چاہیے۔ لڑکے کے گھر والوں میں سے ایک خاتون نے کہا تو اماں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی اور کچھ بول نہ پائیں۔
جبکہ میں خود بھی ان کی ایسی عجیب و غریب بات سن کر حیران پریشان رہ گیا۔ تاہم میں نے انہیں صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہماری کوئی اور بہن بھی ہوتی تو ہم کبھی بھی اسے آپ کے سامنے نہ لے کر آتے۔ جس نے ہماری ایک بہن کی بے عزتی کی، اس کے سامنے ہی اسے نشانہ بنایا، تو ہم دوسری بہن کو کیسے یہاں پر لا کر بٹھا سکتے ہیں؟ آپ کی بہت مہربانی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میں نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں انہیں وہاں سے نکلنے کا کہہ دیا۔ انہیں غصہ تو لگا، لیکن میں کیا کرتا؟ میری بہن اور ماں کے چہرے پر اتنا دکھ تھا جسے میں نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی آپی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی، جبکہ اماں میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں جانتا تھا اماں کو پھر سے آپی کی شادی کی فکر ستانے لگے گی اور 2 دن کے بعد یہی سب کچھ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اماں نے بمشکل 1 ہفتہ نکالا اور اب پھر آج گھر پر کسی کو بلوایا ہوا تھا۔ حالانکہ میں نے اماں کو صاف اور واضح الفاظ میں سمجھایا تھا کہ آپی کو کچھ وقت دیں، اس طرح بار بار ٹھکرائے جانا ایک بہت بڑی اذیت ہے اور آپی اس سے بار بار گزر رہی ہیں، اسی لیے انہیں ذہنی سکون کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ لیکن اماں نے میری بات نہیں مانی اور دوبارہ سے ایک نیا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ رشتہ طے بھی پا گیا۔ لڑکے والوں کو آپی پسند آ گئی تھی۔ لڑکا بھی دیکھنے میں اچھا تھا اور اس کی بچوں کے کھلونوں کی دکان تھی، اچھا خاصا کما لیتا تھا، چھوٹی سی فیملی تھی۔ اماں نے بڑی خوشی خوشی رشتہ طے ہو جانے کا بتایا۔ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آیا، تاہم میں نے اماں اور آپی کو مبارکباد دی۔ آج آپی کے چہرے کا رنگ ہی کچھ اور تھا، وہ شرمائی ہوئی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی بھی جب میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ شرماتی ہوئی خیر مبارک کہتی اندر چلی گئی۔ آپی کے اس طرح تیزی سے بھاگ جانے پر میں ہنس دیا اور اماں کے ہاتھ سے ایک گلاب جامن لے کر کھانے لگا۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ لڑکے والوں نے سادگی سے منگنی کی رسم ادا کرنے کو کہا تھا اور اس کے بعد 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھنے کا کہا۔ حالانکہ میں ابھی اتنی جلدی شادی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے حامی بھر لی، اور یوں ایک چھوٹی سی منگنی کی تقریب کے بعد گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں اور آپی کے روز ہی بازار کے چکر لگتے، نہ جانے وہ کیا کچھ خریدتی پھر رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ ہر چیز کی قیمت اور کوالٹی وغیرہ بتاتی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی شامل رکھتی۔ میں ان کی خریداری دیکھتا اور خوش ہوتا اور اسے واپس اسی طرح پیک کر دیتا۔ آپی کی شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا اور آج کل لڑکے والوں نے شادی کی تاریخ فکس کرنے آنا تھا، کیونکہ ہم نے تو غیر رسمی طور پر ہی 3 ماہ کے بعد کا وقت طے کیا تھا، لیکن شادی کی تاریخ لینے کے لیے تو لڑکے والوں کو آنا تھا۔ اسی دوران ان کا فون آ گیا کہ جمعے کو وہ لوگ تاریخ طے کرنے آئیں گے۔ اماں کے تو جیسے ہاتھ پیر ہی پھول گئے، وہ ابھی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، اور پھر جمعے والے دن تک اماں نے اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا۔ میں بھی اماں کے ساتھ اسی طرح مصروف تھا، کیونکہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی اور مجھے آپی کے چہرے کی خوشی بہت عزیز تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جمعے کا یہ دن مجھ پر بہت بھاری گزرے گا اور میری ساری زندگی کی خوشیاں لے ڈوبے گا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جمعے کو جب وہ لوگ آئے، اماں نے بہت اچھا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ہر چیز سے انصاف کیا اور شادی کی تاریخ مانگی۔ اماں نے اپنے تئیں ایک تاریخ بتا دی، انہوں نے اپنی ایک تاریخ بتا دی، یوں باہمی مشاورت سے ایک تاریخ فائنل ہو گئی۔ پھر آپی کی ساس کہنے لگی، دراصل مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، کیونکہ میرے بھی 2 ہی بچے ہیں اور آپ کے بھی، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم آپس میں ہی رشتہ داری قائم رکھیں۔ کہاں اب دوسرے بچوں کے لیے ہم باہر نکلتے پھریں گے۔ اسی لیے مجھے آپ کا گھرانہ بہت اچھا لگا تھا۔ سادہ اور شریف لوگ ہیں ہم، بالکل ہماری طرح آپ لوگ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے، اس طرح ہمارا سمدھیانہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ آپی کی ساس نے بڑے سبھاؤ سے بات کی، لیکن اماں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ شکر ہے اس وقت آپی اندر کمرے میں تھی، مہمانوں کے ساتھ نہیں تھی۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا تو آپی کی ساس کہنے لگی، نہیں نہیں، آپ بے فکر رہیں، شادی تو ہم اسی تاریخ پر ہی کر لیں گے جس تاریخ پر ان دونوں بچوں کی ہو رہی ہے۔ ایک ہی خرچے میں دونوں نپٹ جائیں گے، کیونکہ میں بھی اپنی زارا کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ بول نہیں سکتی، لیکن مجھے اس کی شادی تو کرنی ہے۔
زارا بہت سمجھدار لڑکی ہے، آپ کے گھر کو 4 چاند لگا دے گی، اور اگر آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو پھر میں معذرت چاہتی ہوں، میں دوسرا رشتہ بھی قائم نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہی گھر میں اپنے دونوں بچوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ ہی کی ساس نے کہا، اور پھر اپنی بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں تو ان کی یہ باتیں سن کر شدید گھبرا گئی تھی، اور خود میری اپنی بھی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے رشتہ ختم ہو رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں کچھ نہ بول پائے اور وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں جیسے کرسی پر گر سی گئی اور ان کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج بھی آپی کی تاریخ نہیں پکی ہوئی، بلکہ آپی ایک بار پھر ٹکرا دی گئی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے میں خود بھی بہت پریشان تھا۔ آپی نے جو ہم دونوں کے چہرے دیکھے تو پوچھنے لگی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، اماں کیوں رو رہی ہیں اور تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ لیکن ہم نے اپنے چہرے پر مصنوعی بشاشت طاری کر کے آپی سے یہی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن آپی ٹھٹک گئی تھی، انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ کبھی اماں سے اور کبھی مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی۔ لیکن اب انہیں کیا بتاتے کہ معاملہ کیا ہے؟ اماں جیسے ہی صدمے سے باہر نکلی، میری طرف پر امید نظروں سے دیکھنے لگی، اور میں اماں سے نظریں چرائے پھرنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں ایک بار بھی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کریں، لیکن اماں بھی شاید میری ہی ماں تھی، اسی لیے جیسے ہی اماں نے مجھے اکیلے بیٹھے دیکھا تو میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، شیراز میرے بچے، آج میں تجھ سے تیری بہن کی خوشیوں کا سوال کرنے آئی ہوں۔ میری جھولی میں اپنی بہن کی خوشیاں ڈال دے، اب یہ کام صرف تو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے دے، میں تیری ماں ہو کر تجھ سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سوال کرتی ہوں۔ اماں نے ایک دم اپنا دوپٹہ میرے آگے پھیلا کر مجھ سے بھیک مانگنے والے انداز میں کہا۔ میں ایک دم تڑپ اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اماں سے کہا، اماں تو جانتی ہے کہ میں کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جو بول نہیں سکتی۔ میں نے بھی اپنی شریک حیات کے حوالے سے کچھ خواب دیکھے تھے، میں ان خوابوں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ ایک بالکل انجان لڑکی سے اس طرح اچانک شادی کر کے میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ تو خود سوچ۔ اور پھر اب وہ لوگ وٹے سٹے کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، کل کو کسی اور بات کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں۔ میں نے اماں کے سامنے ساری بات کہہ دی، لیکن اماں کہنے لگی، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن تو یہ بھی تو دیکھ، سب کو پتا ہے کہ تیری بہن کی شادی ہے، اور اب اگر ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ تیری بہن کی بارات بھی لے کر آئیں گے، اور تجھے اپنی بہن کی ذہنی کیفیت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ اگر اس نے اس صورتحال میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اماں نے روتے ہوئے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا، اور میں اماں کی یہ ساری باتیں سوچ کر قدرے جھنجھلا بھی گیا، اسی لیے وہاں سے اٹھایا۔ اماں مجھے مایوسی سے دیکھتی رہی۔ اماں کی زبانی آپی کو بھی اس معاملے کا پتہ چل گیا تھا، اور آپی کے چہرے کی وہ خوشی اب مرجھا گئی تھی، وہاں پر اداسی نے جگہ لے لی تھی۔ میں آپی کا چہرہ دیکھتا تو خود کو مجرم تصور کرتا، مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا، اماں پر غصہ آتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اور پھر ایک دن جب میں نے سیڑھیوں پر آپی کو بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا اور میں بے بس ہو گیا۔ میں نے اماں سے اس شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ اماں کی تو جیسے چہرے کی رونق ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ اماں نے اسی وقت آپی کے سسرال میں فون کر کے دونوں رشتوں کے لیے حامی بھری اور کہا کہ وقت مقررہ پر ہی دونوں شادیاں انجام پائیں گی۔ ان کے گھر میں بھی خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، وہ لوگ بھی اس بات سے بہت خوش ہوئے، جبکہ ہمارے گھر میں بھی 2 افراد خوش تھے، لیکن میں بالکل مرجھا گیا تھا۔ اب اماں نے آپی کی تیاری مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ شادی میں دن کم تھے اور کافی تیاری باقی تھی۔ اور پھر یہ دن اتنی تیزی سے گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں حالانکہ شادی پر خوش نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی بہن کی خاطر ہر رسم میں حصہ لینا پڑا، اور یوں میری بہن رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی، اور وہاں سے زارا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اپنی شادی والے دن میں بہت جھنجھلایا ہوا تھا اور غصے میں تھا، لیکن اماں کی خاطر اور اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر مجبوراً میں نے یہ سودا کیا تھا۔ شادی کی رات ہی میں نے زارا کو واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی لگاؤ ہے۔
اسی لیے وہ مجھ سے کسی بھی قسم کے اچھے رویے کی امید مت رکھے۔ زارا کی آنکھوں میں میری نفرت کی وجہ سے دکھ بھر گیا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے ساتھ تقدیر نے جو مذاق کیا تھا، میں اس مذاق کی وجہ سے زارا کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب میں میری بہن بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے پر سچی خوشیوں کا عکس تھا، جبکہ میں مرجھایا ہوا تھا اور زارا بھی کوئی خاص خوش نہیں لگ رہی تھی۔ زارا تو تب خوش ہوتی جب میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جب اس کے ساتھ میرا رویہ ہی برا تھا تو اس کے اندر کی بھی خوشی مر چکی تھی، اور میں تو اپنی خوشیوں کے ادھورا رہ جانے کی وجہ سے پریشان تھا۔ لیکن بہرحال اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوتا ہوا میں واپس گھر آ گیا۔ زارا بھی میرے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن گھر آ کر میں نے روزانہ کی طرح زارا پر شدید غصہ نکالا، اسے بہت برا بھلا کہا، اور یہاں تک کہ میں نے اسے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی بہت پرسکون ہوتی، تمہاری وجہ سے آج میں اس جہنم میں جی رہا ہوں۔ زارا چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی اور کچھ نہ بولی، اور یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ بول بھی کیسے سکتی تھی، وہ تو گونگی تھی، اور میرے لیے تو یہی سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ کسی کو بول کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا نہیں بتا سکتی تھی۔ اسی لیے میرے منہ میں جو آتا میں اسے کہہ دیتا اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا، میں اپنے اندر کا غصہ اور ناراضگی زارا پر نکال دیتا اور وہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہتی اور کچھ نہ بولتی، جبکہ کمرے سے باہر میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا، کیونکہ میں اپنے رویے کے بارے میں کسی کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن اپنے سسرال میں بہت خوش تھی، وہ اکثر آتی رہتی اور اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے میں اس سے بھی ذرا سا کھنچ گیا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی تو مجھے زارا جیسا کڑوا گھونٹ پینا پڑا، اور جبکہ میں نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی تھی تو وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ تاہم اماں اکثر مجھ سے پوچھتی کہ شہراز تو خوش تو ہے نا، اور میں اماں کے سامنے سر ہلا دیتا اور کچھ نہ بولتا، جبکہ اماں مجھے کہتی کہ میں نے تم دونوں کے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی جو نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہوتی ہے۔ تم بھی سنجیدہ اور تلخ سے لگتے ہو، جبکہ زارا بھی چپ چاپ سی سہمی ہوئی سی لگتی ہے، آخر کیا بات ہے؟ لیکن میں اماں کو ٹال دیتا اور یہی کہتا کہ اماں کوئی بات نہیں ہے، تم ٹینشن مت لو، سب اچھا ہے۔ میری بات سن کر اماں بھی چپ کر جاتی اور کچھ نہ کہتی، لیکن اماں میری اور زارا کی طرف سے ٹھٹک چکی تھی۔ اسی وجہ سے ایک دن وہ زارا کو سمجھانے بیٹھ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا، بیٹا تم اپنے شوہر کو مائل کرنے کی کوشش کرو، اس کی پسند کے کھانے بنایا کرو، اس کی پسند کے کپڑے پہنا کرو، تیار ہو کر رہا کرو، وہ خود ہی آہستہ آہستہ تمہاری طرف مائل ہوتا جائے گا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تم دونوں کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اسی لیے شیراز کو بھی ابھی تھوڑا وقت لگے گا، لیکن وہ جلد ہی تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں شاید اس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں، لیکن تم اس کا برا نہیں ماننا، وہ زبان کا کڑوا ضرور ہے، دل کا برا نہیں ہے۔ اماں نے زارا کو اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ اماں کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہ سب باتیں سن رہا ہوں۔ میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ گیا۔ زارا نے البتہ اس دن کے بعد سے اتنا ضرور کیا تھا کہ وہ اب کچن کے کاموں میں مصروف رہنے لگی تھی۔ وہ نت نئی ڈشز بناتی رہتی۔ زارا کے ساتھ برا رویہ رکھنے کے باوجود میں ایک بات تو مانتا تھا کہ زارا کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت تھا، وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی اور میں اپنی ضرورت سے زیادہ کھا جاتا تھا۔ حالانکہ میں نے آج تک زارا کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی جب میں اس کے بنائے ہوئے کھانے کھاتا تو وہ ایک امید کے تحت میری طرف دیکھتی، لیکن میں چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھ جاتا اور اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی مجھے خود بھی بے چین کر دیتی تھی۔ لیکن میں دوبارہ جب اس کے ساتھ ہوئی اپنی شادی کے بارے میں سوچتا تو مجھے پھر سے غصہ آ جاتا۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ آج میرے سسرال میں ہماری دعوت تھی۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، میں نے بہت بہانے بنائے، لیکن میری ایک نہ چلی اور مجھے جانا ہی پڑا۔ میں اماں اور زارا کو لے کر ادھر چلا آیا۔ وہاں پر آ کر زارا نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی اور ہنس ہنس کر سب سے ملنے لگی، جبکہ میں بھی مسکرا کر سب سے سلام دعا کرتا ایک طرف بیٹھ گیا۔ میری بہن خوشی کے مارے ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھی۔ آج تو ویسے بھی اس کا میکا دعوت پر موجود تھا تو اس کی خوشی ڈبل تھی۔ کھانے کے دوران بھی ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان ماحول کافی خوشگوار رہا۔ اپنی بہن اور بہنوئی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر مجھے پھر سے اپنی سونی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔
اور جو زیادتی زارا کے گھر والوں نے میرے ساتھ کی، رہ رہ کر مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی لیے کھانے کے کچھ ہی دیر کے بعد میں نے معذرت کر لی اور ہم گھر کی طرف واپس آ گئے۔ حالانکہ وہاں پر ہمیں سب نے کافی روکا اور کہا کہ دیر تک بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، لیکن میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا اور گھر واپس آ گیا۔ لیکن کمرے میں آتے ہی میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میں نے زارا کو بے نقط سنانی شروع کر دی۔ اپنے بہن اور بہنوئی کو خوش دیکھ کر میرے اندر جو ایک حسد سر اٹھانے لگا تھا، اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں زارا کو دل کھول کر باتیں سناؤں، اور میری باتوں کے جواب میں اس کے پاس صرف خاموشی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی اور برداشت کرتی رہی، جبکہ میں اچھی طرح اپنی بھڑاس نکال کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو میں اپنے معمول کے مطابق دفتر کی تیاری کرنے لگا، لیکن آج مجھے اپنی زندگی میں کچھ خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ زارا کہاں پر تھی۔ میں اپنے آپ میں یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ روزانہ جب میں دفتر کی تیاری کرتا تو وہ اکثر میرے ارد گرد ہی موجود ہوتی اور مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ بنا کہے میرے سامنے کر دیتی، لیکن آج وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید باہر کچن میں ہوگی، اسی لیے میں تیار ہو کر جب باہر آیا تو باہر بھی سارا گھر سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ اماں کے کمرے میں ان سے ملنے کے لیے گیا اور ان سے زارا کے بارے میں سرسری سے انداز میں پوچھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، وہ تو صبح سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ رات تو وہ کمرے میں ہی موجود تھی اور پھر اب صبح صبح کہاں پر چلی گئی۔ میں نے کچن میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی، اور پھر میں نے سارا گھر چھان مارا، چھت تک جا کر دیکھ آیا، لیکن زارا سارے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا تو مجھے بیڈ پر ایک خط پڑا ہوا ملا۔ میں نے حیرانی سے اس خط کو اٹھایا تو اس میں زارا کے ہاتھوں لکھی گئی تحریر تھی، جس میں لکھا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی۔ آپ بول کر اپنی بھڑاس نکال لیتے تھے، لیکن میرے پاس تو یہ سہولت بھی نہیں تھی۔ میں چپ چاپ آپ کی باتیں سنتی رہتی۔ آپ ہی بتائیں کہ آپ کے ساتھ شادی میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو آپ کی طرح ہی مجبور کیا گیا تھا۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک ادھوری لڑکی ہوں، اس لیے کسی کی خوشی کا کیسے باعث بن سکتی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں، لیکن میری امی کے سر پر تو میری شادی کا بھوت سوار تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جب وہ مجھے اپنے گھر میں خوش اور آباد دیکھیں گی تو وہ سکون سے مر سکیں گی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایسے حالات میں میں کیسے شادی سے انکار کر دیتی؟ آپ کی طرح مجبوراً مجھے بھی اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑا اور اس شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ حالات سے سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے غصے کا رخ میری طرف موڑ دیں گے، اور میں چپ چاپ آپ کے غصے اور بے عزتی کو سہتی رہوں گی۔ اس کے بعد بھی زارا نے کافی کچھ لکھا، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ زارا کی سب باتیں سچ تھیں۔ اس نے جیسے میرے چہرے کے سامنے آئینہ رکھ دیا تھا۔ اس آئینے میں خود کو دیکھ کر میرا چہرہ بہت خراب لگ رہا تھا، اور اس وقت میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ لیکن زارا نے آخر میں جو ایک بات کہی تھی، اس بات نے میرے اندر ایک امید سی پیدا کر دی تھی۔ میں دیوانہ وار زارا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، ارد گرد سب گھروں میں چھان مارا، ہر جگہ دیکھ لیا، بازار جا کر دیکھ آیا، لیکن زارا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے احتیاطاً اپنے سسرال بھی فون کر کے بہانے سے پوچھا تو زارا وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اب تو صحیح معنوں میں مجھے شدید پریشانی ہوئی۔ میں الٹے پیروں واپس آ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے اس وقت زارا کے حوالے سے شدید پریشانی تھی۔ میں بس اس کی خیریت چاہتا تھا۔ جب وہ میرے سامنے ہوتی تھی تو مجھے اس پر غصہ آتا تھا، لیکن اب جب کہ وہ میرے سامنے نہیں ہے اور نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، تو میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے اس کے جانے کی اتنی پریشانی کیوں ہو رہی تھی۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر میں کیوں بے چین تھا؟ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے اپنے لیے سگریٹ نکالنے لگا تو دیکھا وہاں پر ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ اس فائل کو کھول کر دیکھا تو زارا کی کہی ہوئی بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کوسا، کیونکہ زارا اگر آج اس گھر میں موجود نہیں تھی تو وہ صرف میری وجہ سے نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اسے لمحہ بلمحہ ذلیل کرتا تھا۔ میں نے اسے انسان ہی نہیں سمجھا اور اس سے اتنی نفرت کی
کہ مجبوراً وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں خود کو کوس رہا تھا اور شدت سے اس بات کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ زارا گھر واپس آ جائے۔ چونکہ زارا کے گھر میں بھی اس کی گمشدگی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے بھی سب ادھر آ چکے تھے۔ طرح طرح کے سوال مجھے مزید پریشان کر رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر پریشانی اور دکھ دیکھ کر وہ لوگ چپ کر گئے۔ تاہم صبح سے دوپہر ہو گئی اور زارا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن میں اب بے حد پریشان تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں نہ جانے میرے بہنوئی کے دل میں کیا خیال آیا۔ وہ کہنے لگا، میں ذرا ایک جگہ سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پوچھ بھی نہ سکا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ سارا گھر خاموش تھا۔ میری بہن، اس کی ساس، میری اماں، ہم سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور سب اپنی اپنی جگہ پر زارا کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھے، لیکن ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ زارا کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرا بہنوئی واپس آیا تو اس کے ساتھ زارا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ زارا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو رہا تھا؟ صبح سے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر خار ہو رہا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دم زارا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بے قراری سے کہا۔ اس وقت میں وہاں پر موجود سب کی موجودگی کو فراموش کر چکا تھا۔ مجھے صرف زارا سے غرض تھی اور میں اس سے بے قراری سے یہ پوچھ رہا تھا۔ میری اتنی بے تابی اور بے قراری دیکھ کر زارا بھی حیران تھی۔ تاہم اس نے اشارے میں کچھ کہا تو میرا بہنوئی آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، زارا اپنی دوست کی طرف چلی گئی تھی۔ زارا کی ایک ہی دوست ہے اور وہ اس کے لیے بہت خاص ہے۔ اسے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اسی کے پاس جاتی ہے۔ مجھے اچانک ہی اس کے بارے میں خیال آیا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک بار وہاں جا کر بھی پتہ کر لوں، اور میرا خیال درست ثابت ہوا۔ زارا مجھے وہیں سے ملی۔ میرے بہنوئی نے ساری تفصیل بتائی تو میں نے ایک دم اسے سینے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ زارا کی گمشدگی کے یہ چند گھنٹے میرے دل کا بھید کھول گئے تھے۔ میں جسے ہر وقت اپنی نفرت کا نشانہ بنا کر رکھتا، اس کی محبت تو میرے اندر اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اب اس کی جڑیں کاٹنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر زارا نے خط میں جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا وہ بات بھی ہمارے رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت کافی تھی۔ زارا ماں بننے والی تھی اور میں باپ۔ میری زندگی کی ایک بڑی خوشی وجود میں آنے والی تھی۔ میں کیسے زارا سے منہ موڑ لیتا؟ اسی لیے میں نے سب کے سامنے زارا سے معافی مانگی اور اپنے گزشتہ رویے پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ مجھے اس طرح شرمندہ دیکھ کر زارا نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسے مت کریں، میں ناراض نہیں ہوں۔ لیکن میں چونکہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اس لیے معافی مانگ کر زارا کا دل صاف کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آئندہ زندگی میں ہمارے لیے کوئی تلخی نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن رہیں۔ وہاں پر موجود میری اماں بھی یہ منظر دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ مجھے پتا تھا اماں کے دل میں بھی بہت سارے وسوسے چلتے رہتے تھے، کیونکہ اگر میرا گھر خراب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے میری بہن کا بھی گھر خراب ہوتا۔ لیکن اب چونکہ میرے دل میں زارا کی محبت زور پکڑ چکی تھی، اس لیے میرا گھر تو اب خراب نہیں ہو سکتا تھا اور میری بہن کا گھر تو پہلے ہی بہت خوش اور مطمئن تھا۔ میں نے زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے شرماتے ہوئے تھام لیا اور ہم دونوں اماں کی طرف چلے آئے۔ مجھے یقین تھا کہ زندگی آگے خوشیوں بھری ہوگی اور اب ہماری خوشیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہم دونوں کے خوش چہرے دیکھ کر اماں نے ہم دونوں کی بلائیں لی اور ہمیں ایک ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی دوران میں نے اماں کو اس خوشخبری کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اسے سن کر اماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے ہم دونوں کا ماتھا چوم کر ہمیں مبارکباد دی۔ زارا شرما رہی تھی، جبکہ میں اسے اس طرح شرماتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ زارا کی ماں نے بھی ہم دونوں کو بہت مبارکباد دی۔ میری بہن اور بہنوئی بھی بہت خوش تھے۔ جب دل سے نفرت، کدورت اور بغض کے بادل چھٹ گئے تو اب ہر منظر واضح ہو چکا تھا۔ اب سامنے صرف محبت اور اپنائیت دکھائی دے رہی تھی، اور اسی محبت اور اپنائیت کے بیچ زارا کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو میری خوشیوں کا ضامن تھا، اور مجھے امید تھی کہ ہماری زندگی کی راہ میں کوئی بھی تلخ رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہم دونوں ایسے ہی خوش اور مطمئن رہیں گے۔ اور دل ہی دل میں نے اب یہ عہد کر لیا تھا
کہ میں زارا کے چہرے کی یہ خوشی کبھی مدھم نہیں ہونے دوں گا اور ہمیشہ اس کے چہرے کو خوشیوں سے تابناک رکھوں گا۔